जितनी तादाद हमारे पास है तुम इसका निस्फ लेकर दिखा दो, निस्फ हमें बता दो कि ये अहादीस हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले बैत के जरिए ली हैं। तो उमैया में हम उनकी बहुत शान मानते हैं, लेकिन आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनसे दीन लिया गया, तो उनका दीन भी हमें दिखाओ हमारे पास कहाँ है। उनसे लिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 अहादीस पर मुश्तमिल होगा। अहले बैत से कुछ नहीं है, हमारे पास अल्लाह के हुक्म से अहले बैत से अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक शिया ज़ाकिर स्टेज पर खड़ा होकर बयान कर रहा है और कह रहा है कि कहते हैं अहले बैत, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। मौला अली कहते हैं कि हम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं। लेकिन जब दीन लेने की बारी आती है तो बनु उमैया से दीन ले लेते हैं, फिर अहले बैत को छोड़ देते हैं। फिर क्या कहते हैं, बुखारी मुस्लिम, यानी दीन अहले बैत से नहीं लेते और बनु उमैया से लेते हैं और कहते हैं बुखारी मुस्लिम। आपने क्या किया, दावा किया अहले बैत से मोहब्बत का, दीन ले रहे हैं बनु उमैया से। ऐसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा? मौला अली सब कह रहे हैं, आज हो रही है ना नक्काली। जहां दीन लेने की बात है बुखारी मुस्लिम। क्या इसकी इस बात की कोई हकीकत भी है? कोई हकीकत नहीं, सारा झूठ है। मैं ये आपको साबित करके दिखाता हूं कि ये शख्स झूठा है, ये झूठ बोलता है। अहले सुन्नत दीन सहाबा से जैसे लेते हैं, अहले बैत से लेते हैं। अहले बैत से बहुत बड़ा अहादीस का ज़ख़ीरा लिया गया है और बनु उमैया से अहादीस बहुत कम तादाद में ली गए हैं जो कि सहाबा में से थे। ये बात नहीं है कि हम उनको बुरा समझते हैं, लेकिन अहादीस का ज़ख़ीरा ख़ानदान बनु उमैया के सहाबा से भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और इनके पास, शिया के पास अहले बैत से कुछ नहीं है। हमारे पास अल्लाह के हुक्म से अहले बैत से अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर ये अहले बैत के मानने वाले हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जितनी हम अहले बैत से लेते हैं उतनी ये पेश करके दिखाएं कि इन्होंने दीन अहले बैत से लिया है कि हमने लिया है। दीन हमने लिया है अहले बैत से। हमारे पास अहादीस का ज़ख़ीरा अहले बैत से मौजूद है और इनके पास कुछ नहीं है। अगर है तो पेश करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अहले बैत से अहादीस कितनी ली हैं। और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये अक्सर बयान करते रहते हैं कि खुलफाए राशिदीन काफ़ी सारे मसाइल में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते थे और उनसे राय तलब करते थे, उनका फतवा लेते थे, तो उनके फतावा भी मौजूद हैं, तो उनसे दीन लिया जाता था ना। ये तो अलग बात रहेगी। अब जो हमारे पास मौजूद है अहले बैत से लिया गया दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हमने अहले बैत से ली हैं। पहले नंबर पर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 अहादीस अहले सुन्नत कुतुब में मौजूद हैं जो उनके नाम से लिखी हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से। अगर बाद वाली असनाद को देखा जाए रावियों की तो फिर तो तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक हदीस अगर लेने में तुर्क के ज़रिए 50 पर पहुँच गया, लेकिन हकीकत में एक है। इस तरह 2210 अहादीस आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ली गई हैं। 1660 इसी तरह अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ली गई हैं और 536 अहादीस अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ली गई हैं। और बाकी अहले बैत के अफराद से अगर इन सब को मिला दिया जाए तो 4500 5,000 अहादीस की तादाद
اہل بیت کے افراد سے لی گئی ہے، اور پھر کہیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کم لی گئی ہیں؟ بھئی یہ مسلمانوں کے معاملات چلانے والے لوگ تھے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ اکثر فیصلوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا تھا، یعنی مسلمانوں کے جو نظام چل رہا تھا اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور اخیر دور میں احادیث جمع کر رہے تھے زیادہ، تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ تو بعد میں جو احادیث جمع کی گئیں، جو لوگ بعد میں زیادہ عرصہ موجود رہے، ان سے احادیث زیادہ ہم تک پہنچی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والے جو صحابہ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 132 احادیث لگی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 146 احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ تو کیا ان کو لوگ صحیح نہیں سمجھتے تھے؟ نہیں، مسلمان ان کی تو بہت بڑی شان مانتے ہیں، لیکن احادیث جب زیادہ لی گئیں، شاگرد تھے جو لوگ، وہ بعد والے صحابہ کے شاگرد تھے، اور ان سے احادیث لی گئیں، اور وہ احادیث بھی ان سے بھی لی ہوئی ہیں جن کی تعداد ہمارے پاس کم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی احادیث جو انہوں نے سنی صحابہ سے وہ بیان کی ہیں۔ تو اس طرح احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ اہل بیت کی ایک کثیر تعداد ہے، کافی ساری احادیث اہل بیت سے لی گئی ہیں، اور اگر ان کے پاس ہیں، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ امام جعفر سے روایات، امام باقر سے روایات، امام موسیٰ کاظم سے روایات، کیا ان کے اپنے اقوال کے نام پر؟ ارے بھائی، نبی کا دین جتنا ہم اہل بیت سے لے کر ثابت کریں، تم اتنا ثابت کر کے دکھاؤ، پھر پتہ چلے۔ تمہارے پاس ہے سند تو سامنے پیش کرو کہ یہ تم نے امام جعفر سے حدیث لی اور اس نے اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور یہ تم نے موسیٰ کاظم سے حدیث لی اور اس نے اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی۔ جتنی تعداد ہمارے پاس ہے تم اس کا نصف لے کر دکھا دو، نصف ہمیں بتا دو کہ یہ احادیث ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت کے ذریعے لی ہیں، پھر ہم مانیں گے کہ تم نے لیا ہے اہل بیت سے دین اہل بیت سے ہم نے لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تم نے اہل بیت کے بعد کے افراد کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی نہیں گھڑا، ان کے نام پر نیا دین گھڑا ہے۔ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھڑا ہوا دین بھی نہیں ہے کہ تم نے خود ساختہ دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر گھڑا ہو، نہیں، بلکہ تم نے اہل بیت کے بعد کے افراد کے نام پر دین گھڑا ہے۔ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ تو دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہے نا نمبر، تم ہمیں بتاؤ اتنے نمبر کہ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث اہل بیت سے لی گئی ہیں جتنی ہم نے بتائی ہیں، اور اس کے بعد باقی صحابہ سے بھی ہیں۔ تو اہل بیت کا ایک بہت بڑا احادیث کا مجموعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے لیا ہے ہمارے پاس موجود ہے، ہماری کتب میں موجود ہے۔ اور بنو امیہ کا زیادہ سے زیادہ، بنو امیہ کو ہم برا نہیں کہتے، ان کے جو صحابہ تھے بنو امیہ میں ہم ان کی بہت شان مانتے ہیں، لیکن آپ جو الزام لگاتے ہیں کہ ان سے دین لیا گیا، تو ان کا دین بھی ہمیں دکھاؤ ہمارے پاس کہاں ہے۔ ان سے لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی زیادہ سے زیادہ 200 احادیث پر مشتمل ہوگا۔ اور بخاری مسلم کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ ان صحابہ سے اور انہی اہل بیت سے لی گئی احادیث ہیں جو ان کتب میں درج کی گئی ہیں۔ یہ دین لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، باقی امہات المومنین بھی ہیں، باقی اہل بیت کے افراد بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ بخاری مسلم میں بنو امیہ سے لی گئی احادیث بہت کم ہے، اور آپ الزام لگاتے ہیں کہ بنو امیہ سے دین لیا گیا ہے۔ بنو امیہ اسلام کے بہت بڑے شیدائی تھے، صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں، بعد والے اچھے بھی تھے برے بھی تھے، وہ الگ بات رہے گی، ان کی ہم وکالت ابھی نہیں کر رہے۔
ہم بات کریں صحابہ جو بنو امیہ سے تھے، ان سے احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہیں، یہ بھی آپ جان لیں۔ آپ بدنام کرتے ہیں بنو امیہ کو اور کہتے ہیں کہ ان سے دین لیا گیا ہے، ان کے اچھے لوگوں سے بھی دین ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے پاس دین پہنچا ہے یا اور صحابہ سے یا اہل بیت سے، اور آپ لوگ نام لیتے رہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے بھی احادیث ہم نے 1540 احادیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہیں۔ اہل سنت کی کتب میں یہ احادیث موجود ہیں۔ تو ہم اہل بیت کا صرف نام ہی نہیں لیتے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی لیتے ہیں اور ان کے اپنے اقوال بھی لیتے ہیں۔ تمہاری طرح نہیں کہ تمہارے پاس نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں زیادہ، اور ایک نہج البلاغہ جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے وہ پیش کر دیتے ہو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اہل بیت کے ترک سے، اہل بیت کی سند سے تمہارے پاس موجود ہے۔ تمہارے پاس اہل بیت کے بعد کے افراد کا تمہاری طرف سے خود ساختہ بنایا ہوا دین ہے۔